الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے انتہائی قابل احترام برادران اسلام، اس سے پہلے ہم 24 آیات کا ترجمہ سورہ بقرہ کا کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 25 سے آگے ہم چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ان اہل ایمان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان بھی لاتے ہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن بار بار انسان کو جس چیز کی تلقین کر رہا ہے وہ ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں ہیں۔ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کے بغیر نیک اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، دنیا کے اندر ان کو رزق دے دیا جائے گا اس کے بدلے میں، اور اگر ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال نہیں کرتے تو وہ ایمان بھی کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں کہ جو ایمان لائیں اور پھر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں۔ خوشخبری کس بات کی دے دیں؟ فرمایا کہ ان کے لیے پھر ایسے باغات ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ نہریں بہنے کا مفہوم جو ہے اس کو فقہاء اسلام نے، مفسرین قرآن نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے، اور جامع ترین اصطلاح یہ ہے کہ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کے ہاں فراوانی ہوگی، یعنی جس طرح انہار بہہ رہی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز بھی متقین کو دی جائے گی، اہل جنت کو دی جائے گی، اس میں فراوانی کا تذکرہ ہے۔ دراصل بہت زیادہ فراوانی ہوگی، بہتات ہوگی ہر چیز کی، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کمی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان باغات کے پھل، فرمایا کہ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، ان کے پھل دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اسی طرح کا سیب ہوگا، اسی طرح کا آم ہوگا، اسی طرح کا انار ہوگا، اسی طرح کے سنگترے مالٹے ہوں گے، اسی طرح کے کیلے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پھل ملیں گے ان کے ذائقے ان سے بدرجہ حد زیادہ بہترین اور اچھے ہوں گے۔ دنیا میں جو پھل انسان نے کھائے ہیں ان کو جب جنت کے پھلوں کو وہ دیکھے گا، جنت کے پھلوں کو وہ دیکھ کے کہے گا کہ اسی طرح کے پھل تو اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیے جاتے رہے ہیں، یعنی تصور یہی ہوگا۔ لیکن جب وہ ان کو کھائے گا تو ان کے ذائقے میں بہت زیادہ فرق ہوگا، بہت زیادہ اعلیٰ و عرفہ ان کا ذائقہ ہوگا، ان کا مزہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں انہیں پاکیزہ جوڑے عطا کیے جائیں گے۔ زوج کہتے ہیں جوڑے کو، یعنی مرد کے لیے پاکیزہ بیوی اور بیوی کے لیے پاکیزہ خامند، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر نیک میاں بیوی تھے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی انہیں جنت میں اکٹھا کر دے گا، اور اگر دنیا کے اندر مرد نیک تھا، بیوی نیک نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ وہاں رشتہ توڑ کے کسی نیک عورت کو اس کی رفیق حیات بنا دے گا۔ اسی طرح اگر دنیا کے اندر عورت نیک تھی، مرد برا تھا، تو وہاں بھی ان کا رشتہ توڑ کے نیک جوڑا جو ہے وہ اثر نو بنا دیا جائے گا۔ اور پھر تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ یعنی دنیا کی زندگی یہ تو عارضی زندگی ہے،
اصل زندگی اور پائیدار زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ دنیا کے اندر انسان جو ہے ایک مخصوص وقت کے لیے آیا ہے، اور آخرت میں جب وہ جائے گا، اگر وہ نیک عمل کر کے جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت نصیب ہو جائے گی، تو وہ بھی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اور اگر وہ کفر کی کیفیت میں جائے گا یا برے اعمال کی کیفیت میں جہنم میں چلا جائے گا، تو وہاں بھی وہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ پھر انسان جو ہے آخرت میں اس نے مرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ برے انسانوں کو بھی جو ملے گا بدلہ، تو وہ ایسی جہنم ہوگی کہ ان کی کھالیں جلائی جائیں گی، اثر نو پیدا کی جائیں گی، وہ تمنا کریں گے موت کی لیکن موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، وہ نعمتیں بھی ہمیشہ کی ہوں گی، وہ بیویاں بھی ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ اے انسانوں تمہیں مچھر مکھی کی مثال دے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں دیتا ہے۔ جب ایسی مثالیں قرآن کریم میں آتی ہیں تو کفار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ قرآن جو ہے اس میں اس طرح کی مثالیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس بات سے نہیں شرماتا کہ تمہیں اس طرح کی مثالیں دوں، کیونکہ جو چیز بھی کائنات کے اندر پیدا فرمائی گئی ہے وہ بیکار پیدا نہیں فرمائی گئی۔ ہر چیز کا ایک مطلب ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مشن ہے۔ جو چیز رب کائنات نے پیدا کی وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور اسی بنیاد پہ انسان کو یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ جب ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے تو پھر تمہیں جس غرض کے لیے اس کائنات کے اندر رب کائنات نے پیدا کیا ہے وہ غرض یہ ہے کہ تم اپنے رب کے نائب ہو، خلیفہ ہو۔ اس کائنات کے اندر تمہیں نیابت اور خلافت کا حق ادا کرنا ہے، اپنے رب کی بندگی بھی اختیار کرنی ہے، اور اپنے رب کے نظام کو بھی اس کائنات کے اندر جو ہے وہ تم نے لاگو اور نافذ کرنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تذکرہ چل رہا ہے، ایسی ہی مثالیں آگے چل رہی ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔